بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن میری 40 احادیث مبارک یاد کرے اور لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عورت کے لیے پردہ واجب ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ جو گوشت حرام مال کھانے سے بڑا ہو اس کا دوزخ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے تو اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے دوزخ میں کس جگہ سے ڈالے۔ میزان عمل پر 2 چیزیں سب سے زیادہ بھاری ہوں گی، خدا سے ڈرنا اور خوش خلقی۔ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف کا غم نہیں وہ میری امت سے ہی نہیں۔ کوئی صدقہ زبانی صدقے سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی نیک سفارش کر دے یا اذیت ہٹا دے۔ اگر میں حکم دیتا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ بیوی خاوند کو سجدہ کرے۔ آگ خشک گھاس کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ قرابت داروں سے نیکی کرنا عمر دراز اور رزق وسیع کرتا ہے۔ جس نے 1 یا 2 3 لڑکیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور اسلام سکھایا اور ادب سکھایا پھر اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تمہارا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلائے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جنت کی کنجی مساکین کی محبت اور ان کی مدد ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی ایماندار کو دکھ یا نقصان پہنچایا۔ سب سے اچھا خزانہ نیک اور دیانتدار بیوی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر امر میں آخرت کا لحاظ رکھو۔ جو شخص کسی برائی پر حاضر ہو اور اس پر راضی ہو تو گویا اس نے وہ برائی خود کی۔ خوش خلق جنت میں جائے گا اگرچہ عبادت کم رکھتا ہو اور بد خلق دوزخ میں جائے گا اگرچہ عبادت گزار ہو۔ اگر کسی انسان میں 99 برائیاں ہوں اور 1 اچھائی ہو تو اس کی برائیوں کو نہیں بلکہ اس ایک اچھائی کو بیان کرو۔ سود کا 1 درہم خدا کے نزدیک زنا سے 36 گنا بدتر ہے۔ جو شخص طلب حلال میں تھک کر شام کرے صبح وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اپنے فالتو یا پرانے کپڑے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔
اور وقت موت تم اللہ کی ضمانت میں رہو گے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیتا ہے۔ والدین سے نیک سلوک کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ایماندار مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان اور قلم سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے بھی 15 گنا زیادہ برا ہے۔ جو نیک لڑکا والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالی ہر نظر کے عوض ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگرچہ 100 بار دیکھے؟ فرمایا، ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ مومن گناہ کو مثل پہاڑ جانتا ہے، مگر منافق ایسے جیسے مکھی اڑا دی۔ جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر راضی رہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر ناراض رہے، اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے، اور مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ فرزندان نافرمان اور قرابت کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ 2 چیزیں مغفرت کا موجب بنیں گی: اللہ کے لیے کھانا کھلانا اور ہر شخص کو پہلے سلام کرنا۔